گئی سننے کے لیے اپنی کتاب اطہر اور کلام مقدس کی۔ میرے کان، میری سماعتیں کسی ہندو کے کان اور سماعتیں نہیں، میرے کان کسی بدھ، سکھ، یہودی اور عیسائی کے کان نہیں ہیں۔ پوری دنیا کی عیسائیت کے پاس ایک لفظ نہیں ہے اور پوری یہودیت کے پاس ایک لفظ نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کا کلام اطہر ہو۔ میرے آپ کے پاس پورا قرآن کریم اللہ کی آج بھی کلام ہو، میں اور آپ اسے کئی بار سنتے ہیں اور ایک بار بھی دل کی گہرائیوں سے اٹھا کے نہ کہیں کہ بارے الہ آپ نے مجھے سننے والا بنایا اور پھر سننے کو مجھے اپنی کلام اطہر دیتے۔ یہ نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے شکر ادا کرنے والا ایک جملہ زندگی میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے کہا۔ دل کی مہلک ترین، بھیانک ترین، خوفناک ترین مرض یہ ہے کہ دل کے لیے نعمتیں عادت ہو جائیں، دل کے لیے نعمتیں روٹین میٹر ہو جائیں، انسان نعمتوں کو محسوس ہی نہ کر رہا ہو۔ میں جس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے، اتفاق ایسا کہ میرے ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک پروفیسر صاحب، ان کے دونوں بازو کٹے ہوئے، اچھے بھلے تھے، بجلی کی وجہ سے یہ دونوں بازو ان کے کٹے ہوئے، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے کھایا نہیں جاتا۔ اور ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک دوسرے پروفیسر، ان کے دانت نہیں، ہم نے ان سے کہا کہ لگوا لیجیے، کہنے لگے کہ حضرت کہاں سے لگواؤں؟ دانت لگانے کے لیے جس طرح آپ نے کوئی شیشہ لگانا ہوتا ہے تو دیوار تو ہونی چاہیے۔ میرے منہ کے اندر چھوٹے ہوتے ایک حادثہ ہوا تھا، میرے منہ کے اندر سے وہ دیوار ہی ختم ہوگی جہاں پہ یہ دانت لگے۔ آپ صحیح بتائیں، ہم نے زندگی میں ایک بار اس کو کہا ہے، ہاتھ دیے ہیں اور محتاج نہیں ہوں۔ مجھے جب یہ بات کی ایک جگہ پہ تو مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ میں خود ملتان جا رہا تھا اپنی کمپنی کے کام، میں رستے میں رکا اور ناشتہ کرنا تھا تو وہاں بالکل اسی طرح ایک آدمی، اور وہ فقیر تھا، بھکاری تھا، وہاں پہ رکا اور اس کے یہ دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور وہ ویٹر کو ترلے ڈال رہا تھا کہ میرے پاس 60 روپے ہیں، 30 کا ناشتہ لے لیا ہے، یہ 30 لے لو، مجھے چند لوگ میں کھلا دو۔ لیکن ویٹر کے پاس ٹائم نہیں تھا، میں بیٹھا اور چند لوگوں میں اسے کھلا۔ اب صحیح بتائیں، زندگی میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے اس کو کہا ہے، بارے الہ تو مجھے ہاتھ دیے، مجھے محتاج نہیں بنایا، مجھے پیرالائز نہیں بنایا۔ میرے دوست کہنے لگے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پاگل کو کہ اس نے کروڑی سے، گندگی کے ڈھیر سے ایک شاپر جس کے اندر ظاہر وہ سیدھا گلی سڑی چیزیں، اس کو کھول کے کھا رہا تھا۔ مجھے اور آپ کو اس نے پاگل، پیرالائز، بلڈ کینسر، برین ہیمرج میں مبتلا دی کہ زندگی میں ایک بار اس کو کہا۔ یہ 100 ٹریلین برین کنیکشنز ہیں، 1 کھرب سے زیادہ دماغ کے کنیکشن ہے، ایک کنیکشن جس پر وہ بندہ نیچے جا پڑتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایک بار ہی کہا، صحیح محسوس کرتا ہوں، سوچتا ہوں۔ اب صحیح بتائیں، کیا زندگی میں ایک بار ہی کوئی جملہ اپنے رب کو سنایا؟ اور آپ یقین جانیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب اطہر کا پتہ کہاں سے آغاز کیا؟ جتنی اللہ سبحانہ و تعالی نے کتابیں نازل کی، ان ساری کتابوں کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالی کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے۔ اور قرآن کریم کا خلاصہ مفسرین بالاتفاق یہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں لے کر ہے۔ سورۃ الفاتحہ اختصار ہے، اس آئندہ سارا قرآن، مکمل قرآن کسی کی تفصیل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب، جو مقرر ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، اس کی تمہید بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات کا آغاز، ابتدا بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، کیونکہ اگر اس کی تمہید اچھی ہے تو اگر کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، اگر تم نے ابتدا میں کوئی بہت اچھا پرفارم کر لیا تو آگے بہتر پرفارم کر سکو گے۔ آپ تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آخری کتاب اطہر کی جو تمہید باندھ رہے ہیں، ابتدائیہ کر رہے ہیں، اور جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم کے اندر، اور قرآن کریم کا خلاصہ اس میں گویا کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ، اور ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ابتدا کہاں پہ اللہ کر رہے ہیں؟